بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے دست غیب کا عمل، اس سے پہلے بھی ہم نے یوٹیوب کے اوپر کئی ویڈیو اپلوڈ کری ہے دست غیب کے تعلق سے۔ آج کا بھی جو عمل بہت ہی مجرب ہے اور بہت ہی آزمودہ ہے اور بہت ہی آسان ہے۔ ہر کوئی بالغ و عاقل کر سکتے ہیں۔ جنہیں پیسے سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، جسے مال سے ریلیٹڈ پرابلم ہے، وہ اس عمل کو کرے اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھے کہ ساحل اور ساحل کا حق ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ تک کے عمل پہنچا رہے ہمارے ذریعے سے۔ اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا تو آپ کا بھی کام ہوتا ہے کہ ہمارے حق میں بھی دعا کرے۔ خیر، اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے۔ جو پریشان حال ہے، جو مال سے ریلیٹڈ پرابلم میں ہے، وہ عمل کرے، اور عمل میں اگر کامیابی مل جاتی ہے تو 10واں حصہ جو ہے غربا و مساکین کے اوپر بھی تقسیم کرے، اور باقی کا جو آپ کے اہل و عیال کے اوپر، آپ کی جائز ضرورت کے اوپر آپ خرچ کر سکتے ہو۔ اور اس عمل کو راز رکھے، بلکہ اس عمل کو نہیں، آپ کوئی بھی عمل میں اگر کامیاب ہو جاتے ہو تو آپ کو عمل میں راز رکھنا ہے۔ آپ اگر راز کو فاش کر دو گے تو آپ کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ عمل کو راز رکھے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس عمل کو کرو، اس عمل میں بڑے فوائد ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں نے اس عمل کو کری ہوں یا کرا ہوں۔ آپ یہ بتا سکتے ہو کہ اس عمل کو کرو، اس میں کافی فوائد ہے، اس سے جو آپ کے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔ اب اس عمل کی پابندی میں یہ ہے کر کے کہ آپ کو جو نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فکر کرے۔ اگر جماعت نہیں ملتی ہے تو وقت قضا ہونے سے پہلے آپ نمازوں کو ادا کر دے۔ عورتیں اپنے گھر میں نمازوں کی فکر کرے۔ عورت مرد ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس عمل کو کسی بھی دن سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی نوچندی جمعرات وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی بھی دن سے سٹارٹ کرو۔ بس صرف اس عمل کو آپ کو سوتے وقت کرنا ہے۔ آپ جس وقت سوتے ہو، چاہے 11 بجے سوتے ہو رات میں، تو آپ کو 11 دنوں تک کے 11 بجے کرنا ہے۔ اگر رات میں آپ 12 بجے سوتے ہو تو 11 دنوں تک کے آپ کو رات میں 12 بجے کرنا ہے۔ یعنی عمل یعنی 11 دنوں کا عمل ہے، لیکن ٹائم ایک ہی رکھنا پڑے گا، وقت ایک ہی رکھنا پڑے گا، جگہ ایک ہی رکھنا پڑے گا۔ جس کمرے میں آپ عمل کر رہے ہو اس کمرے میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں رہنا چاہیے، اور اس کمرے میں آپ کو تنہا سونا ہے، آپ کے علاوہ اور کوئی دوسرا سونا نہیں چاہیے اس میں۔ کیونکہ عمل کے بعد جو ہے موکل جو ہے آپ کے تکیے کے نیچے پیسہ رکھ کر کے چلے جاتے ہیں، اس سے کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، آپ کو دکھائی بھی نہیں دیں گے وہ۔ جب آپ سو کے اٹھو گے تو آپ کے تکیے کے نیچے سے انشاءاللہ آپ کو روز مرہ کا آپ کا خرچہ ملے گا۔ ابھی اس عمل کو آپ کو 11 دن کرنا ہے۔ 11 دن تو آپ کو تنہائی میں کرنا ہے۔ آپ کے آجو باجو کوئی سونا نہیں چاہیے۔ عمل کے وقت بھی آپ جب پڑھ رہے ہو تو آپ کے علاوہ کوئی اس گھر میں ہونا نہیں چاہیے۔ گھر پاک صاف ہو، زمین پاک صاف ہو، فرش پاک صاف ہو، آپ جو کپڑے پہنے ہو کپڑے بھی پاک صاف ہو سکے تو آپ عمل کے لیے ایک لباس مختص کر لے، اس کو جو ہے صرف عمل کے دوران ہی پہنا کرے۔ اور جو ہے مرد حضرات کریں گے تو اپنے جسم کے اوپر اچھی خوشبو لگاوے۔ وہ بخور وغیرہ بھی جلا سکتے ہیں۔ اگر عورتیں کرنا چاہتی ہے تو عورتیں جو ہے خوشبو تو نہیں لگائیں گی، لیکن اگربتی وغیرہ وہ جلا سکتی ہے۔ جتنا خوشبو رکھوں گے اتنا یہ متاثر ہوتے ہیں اور اتنا ہمارا کام فٹافٹ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو آپ خوشبو کرے، اس گھر کو معطر کر دے ہوئے جس گھر میں عمل کر رہے ہو، جگہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، باوضو ہو کر کے بیٹھے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں آپ کو، جب آپ ساری ضروریات سے فارغ ہو جاوے اس کے بعد آپ کو عمل کر رہے ہیں، یعنی آپ کو جب ہی سونا ہے اسی وقت آپ کو عمل کرنا ہے۔ آپ ساری ضروریات سے آپ کے فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد آپ عمل کرنے بیٹھو۔ پھر جب آپ عمل کے بعد آپ کو سونا ہی ہے، اس کے بعد آپ کو کسی سے بات چیت نہیں کرنا ہے اور کسی سے کچھ کلام نہیں کرنا ہے۔ آپ کو سیدھا چپ چاپ سو جانا ہے، نہ ہی موبائل دیکھنا ہے، نہ ہی کچھ دیکھنا ہے۔ اپنا سیدھا بستر پہ لیٹ کر کے آپ نے جب عمل کر لیا تو آپ کو سیدھا سو جانا ہے۔ پھر سے کہہ رہا ہوں ایک ہی ٹائم رکھنا ہے۔ رات میں 11 بجے کر رہے ہو تو 11 دنوں تک کے رات میں 11 بجے کرے۔ 12 بجے کر رہے ہو رات میں تو 11 دنوں تک کے رات میں 12 بجے کرے۔ وقت ایک ہی رکھے۔ جب آپ پاک صاف ہو پھر اس کے بعد جو آپ جو بستر ہو آپ کا، وہ بستر بھی پاک صاف ہو۔ آپ جو تکیہ جو آپ کی گردن کے نیچے لیتے ہو وہ تکیہ بھی پاک صاف ہو، کیونکہ اسی تکیے کے نیچے جو موکل پیسہ رکھ کر کے جائیں گے آپ کا بستر بھی پاک صاف ہو، آپ کے کپڑے بھی پاک صاف ہو، آپ باوضو ہو کر کے بیٹھے، اچھی خوشبو لگائے، قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھے۔ اس کے بعد اسی بستر کے اوپر آپ کو بیٹھ کر کے پڑھنا ہے۔ چاہے آپ اسی بستر پہ پڑھ لو یا پھر آپ جو اس بستر کے اوپر مصلی ڈال کر کے بھی آپ پڑھ سکتے ہو، یا ڈائریکٹ آپ کا بستر پاک صاف ہے تو آپ بستر کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہو۔ ابھی پڑھنا کیا ہے آپ کو؟ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ سب میں پہلے آپ کو 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد 999 مرتبہ پڑھنا ہے، 999
یعنی 999 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہے. تعداد اس میں کم بھی نہیں ہوئے زیادہ بھی نہیں ہوئی, جتنی تعداد بتائی گئی ہے اتنا ہی پڑھنا ہے. پھر سے کہہ دوں 21 مرتبہ آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے. پھر 999 مرتبہ آپ کو صرف اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اس طریقے سے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو جو اللہ رب العزت سے اپنی جتنی بھی پرابلم ہے, پیسے سے ریلیٹڈ جتنی بھی پرابلم ہے, اللہ رب العزت سے خوب رو رو کر کے دعا مانگنا ہے کہ اللہ مجھ پہ روزی رزق کے دروازے کھول دے. آپ کو جتنے بھی معلوم عطا کی ضرورت ہے اتنا اللہ رب العزت سے مانگیں, دعا ایک ہی رکھے. اس کے بعد آپ کو جو بھی دعا مانگنا ہے الفاظ آپ کے سیم ہونا چاہیے. اگر آپ کو بھولنے کی عادت ہے تو آپ لکھ لو اس پرچے کے اوپر, سیم اسی طریقے سے آپ کو جتنی بھی مالی ریلیٹڈ پرابلم ہے اللہ سے اتنا ہی مانگنا ہے اور وہ چیزیں ہی مانگنا ہے, مال کے تعلق سے ہی مانگنا ہے آپ کو, کیونکہ یہ دستِ غیب کا عمل ہے تو آپ کو مال کے تعلق سے ہی مانگنا ہے. جب آپ نے اللہ سے دعا کر لی پھر اس کے بعد آپ کو جو 21 مرتبہ واپس درود ابراہیم پڑھنا ہے, اور پھر سنت طریقے پہ جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سونے کا طریقہ اس طریقے سے آپ سو جاوے. اس طریقے سے جب آپ سو جائیں گے اس عمل کو آپ کو 11 دن کرنا ہے. جب 12واں دن ہو جاوے تو 12ویں دن سے دستِ غیب انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کو جاری اور ساری ہو جائے گا. آپ کے تکیے کے نیچے سے آپ کو آپ کے روزمرہ کی جتنی بھی ضرورت ہے اتنا پیسہ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عطا کریں گے. اب اس میں شک و شبہ نہیں یہ رکھنا ہے کہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی ذات کے اوپر آپ یقین رکھیں اور تجربہ نہیں کرے, پورے کامل یقین کے ساتھ عمل کو کرے, جب جا کر کے کامیابی ملتی ہے. سمجھے, اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کر کے آپ عمل کرو, پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو عمل میں کامیاب کریں گے. بس یہی کچھ عمل ہے. اور پھر عمل کو برقرار رکھنے کے لیے جیسے 11 دن تو آپ نے عمل پڑھ لیا, پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, اول آخر آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہے. 21 مرتبہ جب آپ کے 11 دن عمل کے ہو جائیں گے پھر عمل کو برقرار رکھنے کے لیے پھر سے کہہ رہا ہوں بولو آخر آپ کو 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ آپ کو اللہ الصمد پڑھنا ہے. پورے دن میں 24 گھنٹے میں آپ کبھی بھی پڑھ لو, زیادہ ٹائم صرف نہیں ہوگا, صرف 1-2-5 منٹ ہی جائیں گے بس, تاکہ آپ کا اس سے عمل برقرار رہے اور عمل کی تاثیر آپ کے ساتھ رہے اور لمبے سمے تک کہ آپ کو یہ عمل فائدہ دے سکے. بس یہی کچھ عمل ہے. پھر آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور پھر جب آپ کو پیسہ وغیرہ آپ کو ملنا شروع ہو جائے تو اس میں غربا مساکین اور فقراء کا بھی اس میں حصہ رکھے. 10واں حصہ آپ ان کو دے, باقی کا آپ کی ضرورت کے لیے خرچ کر سکتے ہو. اور جتنی تعداد بتائی گئی ہے اتنا ہی پڑھنا ہے, نہ ہی اس سے زیادہ پڑھنا ہے نہ ہی اس سے کم پڑھنا ہے. بس یہی کچھ عمل ہے. آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں. اور بھائی جو ہمارا روحانی مذہب چینل ہے آپ اس کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اس سے ہماری نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کرے دوسرے مسلمانوں میں, ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں, اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں. اگر کوئی عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے. اور آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں. اور عمل کے متعلق تو ہم نے ساری چیزیں سمجھا دی ہے, پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کی اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.